بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 کا یہ الفاظ اور معنی ہے اور کچھ ایکسرسائزز بھی دیکھیں گے کیونکہ آپ کا چیپٹر 4 جو ایک نظم تھا دیوالی ہے نا، جلا پھر دیا دیوالی کا، تو یہ ختم ہو گیا تھا جس کو نذیر اکبر آبادی نے لکھا تھا۔ اس سبق کے کچھ الفاظ اور معنی ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے دیا۔ دیا کہتے ہیں مٹی کے چراغ کو۔ پھر اس کے بعد ہے جہاں۔ جہاں کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ سما۔ سما کہتے ہیں منظر کو۔ نقد۔ نقد کہتے ہیں پیسہ، یعنی فوراً ادا کی گئی رقم۔ ایک چیز ہوتا ہے ادھار اور نقدی، آپ نے سنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی سامان، کوئی سودا ہینڈ ٹو ہینڈ کیش کے ساتھ لے رہے ہو تو وہ نقد کہلائے گا، لیکن اگر آپ سامان لے لیتے ہو اور پیسہ نہیں ادا کرتے ہو تو وہ ادھار کہلائے گا۔ تلوانا۔ تولانا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں وزن کرانا، ویٹ کرانا۔ بتاسا۔ بتاسا ایک طرح کی مٹھائی ہے۔ بیوپار۔ اردو میں تجارت کو بھی بیوپار بھی کہتے ہیں۔ دیوالی۔ دیوالی مطلب دیو یا روشنی کا تہوار، یہ ایک تہوار کا نام ہے دیوالی۔ اور تیوہار۔ تیوہار کو تہوار بھی کہتے ہیں۔ بہانہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، اور حلوائی کہتے ہیں مٹھائی بنانے والے کو۔ بن آنا۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اس کا بن آیا، مطلب قسمت کھلنا، خواہش پوری ہونا۔ راج کہتے ہیں حکومت کو، اور آسرا کہتے ہیں امید کو۔ یہ آپ کے الفاظ اور معنی تھے آپ کے چیپٹر نمبر 4 کے، جو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ ایک ایکسرسائز تھا کہ نظم کو دھیان میں رکھتے ہوئے صحیح لفظ چن کر اشعار مکمل کیجیے۔ یعنی 4 مصرعے دیے ہوئے ہیں، 4 شعر دیے ہوئے ہیں، اس شعر میں ایک ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے جو کہ آپ کو آپشن سے دیکھ کر کے بھرنا ہے۔ تو لکھا ہوا ہر ایک خالی جگہ ہے، پھر میں جلا پھر دیا دیوالی کا۔ تو پہلا جو جملہ ہے اس میں کیا بھرائے گا؟ ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی کا، تو پہلے میں کیا بھرائے گا؟ مکان۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے سبھی کے دل میں سما چھا گیا دیوالی کا، یہ بھا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ چھا ہونا چاہیے، سبھی کے دل میں سما چھا گیا دیوالی کا۔ پھر تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے عجیب بہار کا دن ہے، تو تیسرے میں کیا بھرائے گا؟ بہار۔ عجیب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا۔ اور چوتھے جو کہ آخری آپ کا یہ جملہ ہے، نظم کو دھیان میں رکھتے ہوئے صحیح لفظ چن کر اشعار مکمل کرنے کا جو ایکسرسائز ہے، آخری جملہ ہے سبھوں کو فکر ہے اب جا بجا دیوالی کا، تو کیا بھرائے گا؟ جا بجا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور ایکسرسائز ہے نمبر 3 پہ، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی ضد بنائیں۔ ضد کس کو کہتے ہیں بچوں؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ آپ نے انگلش میں اینٹونیمز پڑھا ہوگا، اینٹونیم ورڈز، جو ورڈ ہو کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، جیسے جس کا الٹا ورڈ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ بولتے ہو زمین تو اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ آسمان۔ لوم اور ولوم، تو ہم لوگ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضد کہتے ہیں۔ الٹے معنی دینے والے الفاظ کو ضد کہتے ہیں، یا مخالف الفاظ کو ضد کہتے ہیں۔ جیسے جلنا۔ جلنا ایک لفظ ہے، تو جلنا کا الٹا کیا ہوگا؟ بجھنا۔ اسی طرح سے دوسرا ورڈ ہے اجالا، تو اجالا کا الٹا کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ خوش کا الٹا کیا ہوگا؟ غم، اور گرم کا الٹا کیا ہوگا؟ سرد یا ٹھنڈ۔ نقد کا الٹا ادھار، بہار کا الٹا خزاں، اور فکر کا الٹا بے فکر۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ایکسرسائز ہے، اور پھر جو بچا ہوا ہے وہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔